سلمان صاحب، آپ کو لگ رہا ہے کہ ہم مثبت سیاست کی جانب بڑھ رہے ہیں؟ دیکھیں، یہ پاکستان میں کس کی خواہش نہیں ہوگی، اور وہ جو سیاست جو ہوتا ہے یہ بہتے پانیوں کا نام ہے۔ یہ سیاست کے اندر سیاسی طرز عمل اختیار کیا جاتا ہے، مسائل کا سیاسی حل پیش کیا جاتا ہے، اس میں گالی گلوچ نہیں ہوتی، اور یہ تناؤ اور یہ ٹکراؤ، یہ محاذرائی، یہ کشمکش، یہ کیوں کر پیدا ہوا؟ دیکھیں، ماضی کے اندر ہم بھی دیکھتے رہے کہ سیاسی لوگ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھتے بھی تھے، ڈائلاگ بھی کرتے تھے، لڑتے بھی تھے، لیکن بالآخر جمہوری عمل آگے کی طرف چلتا نظر آتا تھا، گالی گلوچ نہیں تھی۔ آج جو بات کی گئی ہے، دیکھیں دو چیزیں ہیں۔ ایک تو ہم پاکستان کے اندر جمہوریت کی بات کرتے ہیں کہ مؤثر جمہوریت، مضبوط جمہوریت، اور پھر شفاف انتخابی عمل۔ میں نے کل بھی کہا تھا، میں آج دوبارہ بھی کہتا ہوں کہ آپ پاکستان کے اندر تو جمہوریت مانگتے ہیں، شفافیت کے دعوے کرتے ہیں، لیکن پارٹیز کے اندر ایک جمہوریت نہیں ہے۔ آج وہ جو اکبر ایس بابر صاحب نے ایک لسٹ مانگی تھی اور انہوں نے کہا کہ وہ انتخابی عمل کا حصہ بننا چاہتے ہیں، کتنی دیر میں الیکشن ہوا؟ ایک بڑی پولیٹیکل پارٹیز کا 15 منٹ کے اندر الیکشن ہوا کہ جی یہ سارے بلا مقابلہ ہو گئے۔ اور یہ کل تک تو میں سمجھ رہا تھا کہ یہ پروسیس آگے کی طرف چلے گا، اس شخص نے اس کو چیلنج کیا ہے، یہ پرابلم الیکشن کمیشن میں ضرور بنے گا، بننا نہیں چاہیے۔ لیکن بات یہ کہ پاکستان کے اندر اگر پازیٹیو کوئی بات کر رہا ہے تو پازیٹیو بات کو اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ اگر نئے ان کے چیئرمین نے کہا ہے کہ ہم جھگڑا نہیں کرنا چاہتے، بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے کہ جھگڑا نہیں، یہاں تک نوبت کیوں کر آئی؟ دیکھیں، بات یہ کہ سیاست ایک اچھے طرز عمل کا نام ہے، سیاست میں آپ ڈائلاگ کریں گے۔ میں نے کل بھی پرویز الہی صاحب کے حوالے سے بات کی تھی کہ سیاسی لوگ آپس میں ملتے جلتے ہیں، سیاسی لوگ راستہ بنانا جانتے ہیں۔ کون صاحب تھے جنہوں نے پاکستان کے اندر، یہ میں نے پہلی دفعہ مثال دیکھی کہ ایک پرائم منسٹر، اور یہ جو گورنمنٹ ہوتی ہے نا، جو شخص بااختیار ہوتا ہے اس کے پاس کھونے کے لیے بہت کچھ ہوتا ہے، پھر اس نے کھو دیا۔ بات یہ کہ اس کے پاس ایک چانس ملا، ایک سٹرگل کے بعد پاکستان کے مسند اقتدار پہ پہنچے، انہوں نے کہا کہ میں سیاسی مخالفین کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا۔ جب آپ لوگوں کو چور اور ڈاکو قرار دیں گے نا، اب عملاً صورتحال دیکھیں نا کیا ہے، کون سے کرپشن کے ڈنڈے ان کے گھر تک نہیں جاتے۔ کیا پنجاب کے اندر جس شخص کو چیف منسٹر بنایا، کس کو نہیں پتا کہ پنجاب کے اندر سٹاک ایکسچینج کھلا ہوا تھا چیف منسٹر؟ بات یہ کہ جب آپ دوسرے کی طرف انگلی کرتے ہیں، 5 انگلیاں آپ کے اپنی طرف بھی ہوتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر اگر جمہوریت اور سیاست کو نتیجہ خیز بنانا ہے تو سیاسی لیڈرشپ کو اپنے طرز عمل پہ نظر ثانی کرنی پڑے گی، اپنے طرز عمل کو سیاسی بنانا پڑے گا، اور مسائل کا سیاسی حل نکالنا پڑے گا۔ یہ نہیں ہوگا کہ میں سیاسی قیادت کے ساتھ نہیں ملوں گا، میں ان کے ساتھ ملوں گا۔ میرا خیال جب تک ان کی طرف اشارہ ہوگا کہ یہ ملک آگے، ان کا اپنا کام ہے، سیاسی لوگوں کا اپنا کام ہے۔ اگر آپ پاکستان میں جمہوریت اور سیاست کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو عوام کی تائید اور حمایت سے آنا پڑے گا۔ پھر ڈیڈ لاک کسی کیفیت ختم کرنی ہوگی۔ سلمان صاحب، پھر آگے کیسے بڑھنا ہے ہم نے؟ دیکھیں، آج ہم پہ یہ بات سوار ہے کہ آگے کی طرف بڑھنا ہے، مثبت تبدیلی۔ یہاں پر اسی پروگرام میں سیاسی مخالفین پہ پھپتی تو دور کی بات ہے، کیا کچھ نہیں کہا جاتا۔ میں نے آج تک کسی سیاسی لیڈر کے بارے میں غلط لفظ استعمال نہیں کیا، اور بات ہے کہ ہم بطور تجزیہ کار یہاں بیٹھے ہیں، آپ بھی ہمیشہ کہہ دیتی ہیں کہ آپ کی سیاسی جماعتوں کے لیے خدمات ہیں، تو پھر اس سیاسی کلچر پہ بات کرنی چاہیے کہ کیا وجہ ہے کہ پاکستان کی سیاست میں تناؤ کیوں آیا، ٹکراؤ کی کیفیت کیوں کر طاری ہوئی۔ ہم تو ماضی کے اندر دیکھتے رہے، میرا اکھاڑا سے تعلق ہے، وہاں پر پاکستان کے چوٹی کے سیاستدان رہے ہیں، میں نام یاسین خان بھٹو، میاں منظور احمد بھٹو، سید سجاد حیدر، عارف چودھری، میاں محمد زمان، یہ اتنے بڑے لوگ تھے، میں نے ہمیشہ انہیں اکٹھے دیکھا ہے، اکٹھے بیٹھ کے کھاتے دیکھا ہے۔ تو بات یہ کہ پاکستان کی سیاست میں 30-35 سال مجھے ہو گئے ہیں، ہم نے عمران خان کو نواز شریف سے بھی ملتے دیکھا ہے، نواز شریف کو بے نظیر سے بھی ملتے دیکھا ہے۔ یہ پاکستان کی سیاست میں ڈیڈ لاک کیوں پیدا ہوا ہے؟ دیکھیں، ہم وہ اصل بات نہیں کرتے، دراصل ہم یہاں پر تجزیہ کار کی حیثیت سے نہیں، ہم فریق بن کے بیٹھتے ہیں اور فریق بن کے بات کرتے ہیں۔ اگر واقعتاً پاکستان کو آگے کی طرف لے جانا ہے، یہ ساری تلخی آج کیوں ہے الیکشن کے حوالے سے؟ اس لیے کہ ایک ایسے واقعات پاکستان میں ہوئے ہیں جو اس سے پہلے پاکستان میں کبھی نہیں ہوئے۔ کبھی پاکستان کی ریاست کو یا ریاستی اداروں پہ پولیٹیکل ورکرز نہیں حملہ آور ہوئے، سیاسی بیانات ہوتے تھے، مخالفت ہوتی تھی، جمہوریت کی بات کی جاتی تھی، جمہوری روایات کی بات کی جاتی تھی، سیاسی ایشوز کی بات کی جاتی تھی۔ آج مجھے نہیں سمجھ آتی کہ پاکستان کی سیاست میں کسی شخص کو اس بات کا احساس ہے کہ غریب آدمی کا چولہا نہیں جلتا،
اس کے بچے کو صحت کی ایجوکیشن کی سہولتیں نہیں ملتی، اس کے بچے کو ترقی کے موقع نہیں ملتے، پاکستان کے اندر گورننس نظر نہیں آتی، مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے، غربت ہے، پسماندگی ہے، یہ سکور سیٹل کیے جاتے ہیں کہ فلاں سے سکور سیٹل کرنا ہے۔ اور آپ حالت دیکھیں کہ مخالفین کو کیا کیا کچھ کہہ کے نہیں پکارا جاتا رہا۔ دیکھیں میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ پرائم منسٹر جو ہوتا تھا نا، پرائم منسٹر ہمیشہ مذاکرات کی بات کرتا تھا، ڈائیلاگ کی بات۔ یہاں سی پیک کا ایشو تھا، مجھے یاد ہے بہت بڑا کرائسس آیا، اس وقت کے پرائم منسٹر نواز شریف نے پاکستان کی ساری پولیٹیکل لیڈرشپ کو لا کے پرائم منسٹر اس میں بٹھایا۔ اس کے بعد دہشت گردی کا واقعہ ہوا، عمران خان سمیت ساری پارٹیز کو لا کے وہاں پر بٹھایا اور بیٹھ کے بات کی ہے۔ کچھ لوگوں نے پاکستان میں ڈیڈ لاک پیدا کیا، تناؤ پیدا کیا، ٹکراؤ پیدا کیا، الزام تراشی تھی، گالی گلوچ تھی۔ میں سمجھتا ہوں کہ ان کو اپنے طرز عمل پہ نظر ثانی کرنی چاہیے۔ اگر پاکستان میں جمہوریت اور سیاست نتیجہ خیز بننا ہے تو پھر جمہوری طرز عمل اختیار کرنا پڑے گا، سیاسی طرز عمل اختیار کرنا پڑے گا۔ سوال یہ ہے نا کہ وہ لوگ ماضی سے سبق سیکھنے کو تیار ہیں یا نہیں۔ ڈاکٹر صاحب عارضی جنگ بندی ہوئی تھی سلمان صاحب، تو ایک امید کی کرن پیدا ہوئی تھی کہ شاید یہ مستقل جنگ بندی میں بدل جائے، ایسا کیوں نہیں ہوا؟ دیکھیں آپ کو یاد ہے جب لاسٹ ویک میں جنگ بندی ہوئی تھی تو میں نے کہا تھا کہ یہ عارضی ہی ہے، اس لیے کہ جیسے ابھی کہا گیا ہے یہ 8واں ہفتہ ہے، اور اگر آپ انٹرنیشنل میڈیا دیکھیں نا تو ان پہ حماس تو چند ہزار پہ مبنی ایک تنظیم تھی۔ آپ ذرا عالمی میڈیا دیکھیں کہ سارا عالمی میڈیا حماس کے در پہ ہے۔ کون سا ایسا خوف ہے؟ اس لیے کہ یہ کوئی سلسلہ انہوں نے غزہ پہ آج نہیں شروع کیا، یہ ماضی کے اندر بھی ہوا۔ اس طرح کے حملہ کرنے کے بعد وہ کوئی ایک حصے پہ قابض ہوتے تھے، ابھی تک وہ قبضہ نہیں کر سکے۔ اور اس لیے مجھے یاد پڑتا ہے کہ 2 ہفتے پہلے انہوں نے کہا تھا کہ جی ہم نے الٹیمیٹم دے دیا کہ 24 گھنٹے کے اندر وہ غزہ خالی نہیں ہوگا۔ یہ غزہ فلسطینیوں کا جو رد عمل ہے، اس سے آپ دیکھیں کہ نیتن یاہو اس کے اندر بھی ایک رد عمل ہوا، اسرائیل کے اندر بھی، دنیا کے اندر اس پہ اثرات ہوئے ہیں۔ اور بات یہ کہ وہ یوکرین نے وہ کہاں بھول گیا، اس کا مطلب اس کے پیچھے کچھ اور بھی ہے۔ اور بات یہ جو مظلوم ہوتے ہیں یہ ساری زندگی مظلوم نہیں رہتے، ایک تنگ آمد بجنگ آمد کہ آپ نے ایک ظلم، بربریت، قتل و غارت اس کا ایک سماطاری کیا ہوا تھا۔ جب آپ چاہتے تھے آپ فلسطینیوں کو مارتے تھے، اور فلسطینیوں جیسی دلیر قوم نہیں ہے، تاریخ یہ بتاتی ہے۔ اور جب آپ کسی کو دیوار کے ساتھ لگانے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر اس کا رد عمل ہوتا ہے۔ بات یہ ہے کہ فلسطین کا مسئلہ عالمی مسئلہ بن گیا ہے اور حماس ان کے اوپر سوار ہے، ان کے لیے خوف کی علامت ہے۔ بات یہ جب تک مسئلے کا سیاسی حل نہیں نکالے گئے یہ حماس کا فینومینا جو ہے یہ چلتا رہے گا۔